وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر جناب علیم خان. اعظم خان کے سائفر سے متعلق بیان پر آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت کے قیام کا فیصلہ درست ثابت ہوا، لیکن اس معاملے میں شامل بہت سارے لوگ تو آپ کی جماعت کا حصہ ہیں اب. جی، میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ڈائریکٹ جو لوگ شامل تھے وہ اس میں سے کوئی بھی ہماری جماعت میں آیا. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کی بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں نام جو ہے وہ شاہ محمود صاحب کا آ رہا ہے ساتھ، اور اس کے ساتھ اسد عمر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. تو جب میرے خیال میں سارے لوگ جائیں گے اور ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، وہ اپنے بیان جمع کرائیں گے، تو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کن کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشاورت کی تھی کہ اس کو کیسے ٹویسٹ کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کے پاس جو سب سے بڑا وہ جو تر کا پتہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم نے جو ہے ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی ہے میرے خلاف جو امریکہ نے کروائی ہے، اور امریکہ نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے مجھے ہٹایا ہے. اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر اس سے یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں امریکہ نہیں تھا، اس میں باقی لوگ تھے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جب یہ احساس ہوا کہ شاید اب مجھے امریکہ کو ناراض کر کے شاید میں حکومت میں واپس نہیں آ سکتا، تو پھر انہوں نے امریکہ کو اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا. آپ اور جہانگیر ترین تو عمران خان کے اے ٹی ایم کہلاتے تھے. کتنا پیسہ لگایا آپ نے 2018 کے الیکشن میں؟ جب میں 2010 میں یا 2011 میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، جب میں نے جوائن کی، اس وقت تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی. وہ نہ ایم این اے تھے، نہ ایم پی اے تھے، نہ کوئی اور چیز تھے، اور نہ ہی ان کے کوئی آنے کا امید تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن ہمیں شوق تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایماندار لیڈر کی، ایک ایسے پاکستان کی جہاں پہ جو ہے وہ کرپشن نہ ہو، وہاں پہ واقعی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلی رن کریں، ہر ادارے کو رن کریں. پھر جب وہ وزیر اعظم لگا تو اس نے بزدار بنا دیا، پھر اس نے فرا گوگی لے آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان تو یہ رہا ہی نہیں جو 2018 سے پہلے تھا. اب آپ پی ٹی آئی چیئرمین کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان نے جو کچھ آج تک لوگوں کے ساتھ کیا، وہ جہانگیر خان ہو، وہ ماجد خان ہو، وہ علیم خان ہو، وہ اور کوئی بھی ہو، اس نے جو لوگوں کو اپنا استعمال کیا اور اس کو سوچا کہ بس اس کو اب مجھے ضرورت نہیں رہی. اور آج اللہ کے نظام میں اس مالک کا جو کرم ہے وہ اس نے دیکھ لیا کہ آج ہم لوگ سرخرو ہو رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو ٹیکنیکلی کس بات پہ ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر عمران خان جا کے آپ اگر جا کے کسی کے گھر کو آگ لگائیں گے تو کیا آپ کو الیکشن بعد میں لڑنے دے گا کوئی؟ جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، جنہوں نے جا کے وہ جو اسپیکر کی کرسی کے اوپر پیر رکھے ہوئے تھے، کیا امریکہ نے ان کو آج کھلا چھوڑا ہوا؟ امریکہ نے ان کو 18 سال کی سزا دی ہے. یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہے، جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا. پرویز خٹک نے آپ کے ساتھ شمولیت کی بجائے اپنی الگ جماعت کیوں بنا لی؟ جو 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں اس کے بعد کوئی محب وطن بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور پرویز صاحب کو ہم نے بھی دعوت دی تھی. پرویز صاحب سمجھتے ہوں گے یہ کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، ہمارے چیئرمین جو جہانگیر خان ترین ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ ہم اپنے جتنے کے پی کے دوست ہیں ان کو اکٹھا کر کے، لیکن ہم نے ان کے لیے بیسٹ وشز کی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں جتنے محب وطن پاکستانی تھے، ہم سارے دوست تھے، ہم سارے کولیگز تھے، وہ سارے مل کے جو ہے وہ اپنی سیاست جاری رکھیں. لیکن آپ کے ناقدین تو کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت اور پرویز خٹک کی جماعت دونوں ہی ٹیک آف سے پہلے ہی کریش کر گئی ہیں. یہ تو اللہ کے پاس ہے جی، کریشنگ اور ٹیک آف جو ہے نا، یہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو ٹائم آئے گا جب الیکشن ہوگا، اس کے بعد پتہ لگے گا نا جی کون کریش کرتا ہے اور کون پرواز کرتا ہے. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے خلاف آپ الیکشن لڑیں گے، تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ جی نہیں، ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور وہ جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پارٹی کا کوئی الائنس نہیں ہے. ہم اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے منشور پہ لڑ رہے ہیں، اپنے انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہیں. ہم ہر حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کریں گے، اور ہمارے جتنے مخالفین ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اگر آپ کا حکومتی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کے 2 رہنما ابھی بھی وفاقی کابینہ میں کیوں ہیں؟ جی وہ ان کی میرے خیال میں ذاتی رائے ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جب جوائن کیا ہمیں، اس سے پہلے وہ اس کابینہ کا حصہ تھے،
اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جی ہم پہ انہوں نے اعتبار کر کے ہم پہ بھروسہ کر کے تو ہمیں وزیر بنایا تھا، تو 1 مہینہ رہ گیا، ہم اس وقت ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نااہل کرنا 2018 کے الیکشن سے قبل درست فیصلہ تھا؟ بہت غلط فیصلہ تھا میرے خیال میں۔ جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے تو کوئی میرے خیال میں کسی عمارت کو آگ نہیں لگائی تھی، انہوں نے تو میرے خیال میں کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس پہ دہشت گردی لگتی، انہوں نے تو کبھی پاکستان کے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کام نہیں کیا تھا۔ تو آج جو اسپیشل بنے ہوئے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو 2018 میں جو نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، اور صرف نواز شریف کو نااہل نہیں کیا گیا، ساتھ جہانگیر خان ترین کو بھی نااہل کیا گیا، تو وہ کس کو جتانے کے لیے کیا گیا تھا؟ وہ عمران خان کو جتانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اور اس وقت کی جو ماشاءاللہ جو اس وقت کے جنرل صاحب تھے، جنرل فیض، وہ اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور انہوں نے اس بات کو آرکسٹریٹ کیا تھا کہ جو نواز شریف ہے وہ جو ہے وہ باہر ہو جائے، اور عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ اگلی دفعہ جو ہے وہ جنرل فیض جو ہیں وہ آرمی چیف بن سکیں۔ اکتوبر میں عام انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے، کیونکہ اگر حکومت نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی اپنی حکومت جو ہے وہ توڑ دی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 90 ڈیز مل جاتے ہیں، اور اگر 90 ڈیز نہیں ملتے اور حکومت اپنا ٹرنیور پورا کرتی ہے تو پھر تو 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے۔ یہ آپ کی خواہش ہے یا اطلاع ہے؟ کیونکہ آئین کے مطابق تو پنجاب اور KPK میں بھی الیکشن ہونے تھے۔ دیکھیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نگران سیٹ اپ بنے گا، اور نگران سیٹ اپ کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ منتخب حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تو پنجاب کی گورنمنٹ کو اور KP کی گورنمنٹ کو 4 مہینے چلانا اور پاکستان کو 4 مہینے چلانے میں بڑا فرق ہے۔ نہ صرف میری خواہش ہے بلکہ مجھے امید ہے کہ جو ٹائم کے اوپر الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں گے۔